بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اسلام کا نظام سختی پہ مبنی نہیں. اسلام میں سختی نہیں، پابندی ہے. اسلام میں سختی نہیں، پابندی ہے. دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں ان سب میں اگر پابندی ہو تو اسے بہترین نظام کہا جاتا ہے. چاہے وہ اوقات کی پابندی ہو، وردی کی پابندی ہو، جوتا کی شکل کا ہو. مجھے ایک پی آئی اے کے اسٹیورڈ جو اندر کھانا کھلاتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا جوتا متعین ہے، ہمارے بالوں کا انداز، ہم اپنی مرضی کے بال نہیں رکھ سکتے. ہمارا لباس، ہم اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتے. اور ہمارا بیگ چیک ہوتا ہے کہ آپ کے بیگ میں کیا فلاں کتاب ہے، کیا فلاں چیز ہے. ہر چیز ہماری متعین ہے اور وہ پابندی ہے. کہنے لگا اگر کوئی اس کو سختی کہتا ہے تو وہ اسے جاب نہیں کرنی چاہیے، پھر اسے ملازمت نہیں کرنی چاہیے اگر وہ کوئی اس کو سختی کہتا ہے. اسلام کے نظام میں پابندی ہے، سختی نہیں ہے. اور یہ پابندی انسانیت کے لیے ہے. ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنے کے لیے راستے اور راہیں اور اشارے بنائے گئے ہیں، اور جو ان کی پابندی کرے گا خود بھی محفوظ دوسروں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، خود بھی عافیت میں اور دوسروں کی عافیت کا ذریعہ بنے گا. اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا اور دوسروں کے نقصان کا ذریعہ بنے گا. پابندی یہ زندگی کا حصہ ہے. اسکول میں بچوں کو پابندی کرائی جاتی ہے. ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، وہ دروازے پہ مین گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. جو طالب علم دیر سے آتے تھے ان کو سزا ملتی تھی، ایک لائن پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا. پابندی. ادویات کے کھانے کی پابندی ہوتی ہے اور اس کی ایک ترتیب ہے. میں نے ایک دفعہ نماز کا وقت مغرب کا جا رہا تھا. میں نے نماز کے لیے اس کی ذرا منت کی، کوچ والے کی. اس نے نماز کے لیے کوچ روک دی، نماز پڑھ لی. جب میں آ کے سیٹ پہ بیٹھا تو ایک صاحب برس پڑے. میں ان کی سنتا رہا. اس کے بعد تعارف ہوا کہ وہ ڈاکٹر ہیں، کرنل ڈاکٹر ہیں آرمی کے. میں نے انہیں ایک مثال دی. مجھے کہنے لگے ضروری نہیں تھی، آپ گھر جا کے پڑھ لیتے، سفر میں سہولت ہے بہت سی. اور انہوں نے دلیلیں دی مجھے. میں نے ان سے عرض کیا اور نہیں، انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ آپ نے دین کو مشکل بنا دیا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر کسی پیشنٹ کو، مریض کو ڈرپ لگنی ہو اور آپ کہیں کہ ڈرپ جو ہے اس کو لٹانا پڑے گا، 2.5-3 گھنٹے سلانا پڑے گا، قطرہ قطرہ اندر جائے، تو وہ کہتے ہیں آپ نے علاج کو مشکل بنا دیا. یہ ڈرپ والی بوتل مجھے گلاس میں ڈال کے تو میں پی لیتا ہوں. یہ جو تھیلی ہے یہ بوتل کاٹو اور گلاس میں ڈال کے دے دو، میں چسکی چسکی پی لیتا ہوں. 10 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، میں پی لیتا ہوں. کہتے پاگل ہے، اس کی یہ ترتیب نہیں ہے. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب اپنے علاج کو مشکل بنا دیا، تو خوف خدا کریں. اور نہ، ترتیب یہی ہے. جب میں نے یہ بات کی، میں نے کہا کیا خیال ہے آپ کا؟ کہنے لگا آپ کا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے. لکم دینکم ولی دین. اب کیا جواب دے بیچارہ؟
دین میں پابندی ہے، سختی نہیں ہے۔ علاج کی زندگی میں انجیکشن اٹھا کے بوتل میں ڈالیں، پانی کے گلاس میں ڈالے پی لیں، نہیں، اس کو اگر گوشت والا ہے تو گوشت میں لگنا ہے، اور اگر رگ والا ہے تو وہ رگ میں ہی لگنا ہے۔ یہ نظام ہے۔ سارا دن گولیاں پھانکتا رہا اور یہ سارا دن انسولین کے انجیکشن لگاتا رہا، انہوں نے کہا ایک ہی دفعہ ساری گولیاں اکٹھی کھا لو، نہ، پابندی ہے، نظم ہے، ڈسپلن ہے۔ یہ جو نماز ہے اور یہ جو روزہ ہے ہمیں یہ پابندی سکھاتا ہے، ہمیں ایک زندگی کی ترتیب دیتا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ ذکر اور یہ اعمال ہمیں پابندی دیتے ہیں۔ کیا کہ ہمارے مزاج میں ماننا آ جائے۔ لاکھوں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اور ایک امام ہے، اور ایک امام صرف اللہ اکبر کہتا ہے، سب نے اپنے ہاتھوں کا کھجانا، گردن کا جھکانا، ادھر ادھر دیکھنا، گفتگو کا کرنا، اپنی سوچیں، اپنے رابطے، اپنی زندگی کی ترتیب چھوڑ اس کے اوپر اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ اٹھانا اس چیز کا مطلب ہے کہ بس آپ ہاتھ کھڑے ہیں، دنیا، دولت، سب چیزیں میرے ہاتھوں سے چلی گئیں، اب صرف میں اور میرا رب اللہ۔ اس زندگی کی ایک ترتیب لینا ہے، ایک کی ماننا آ جائے۔ با جماعت نماز کے فضائل، با جماعت نماز کے کمالات ہیں اس لیے کہ ایک کی ماننی آ جائے، ایک امام، اور پھر امام بغیر دلیل کے ماننی آ جائے۔ امام کوئی دلیل دیتا ہے اللہ اکبر اور ساتھ وضاحت کرتا ہے کہ سارے کام چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو، کٹھے ہو جاؤ، صفے سیدھی کر لو، ہاں، اور ہاتھوں کو اٹھا لو، باتیں چھوڑ دو، موبائل بند کر دو، کوئی وضاحت نہیں، کوئی وضاحت نہیں، بس ایک اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر۔ ہاں، بغیر سوچے ماننی آ جائے، بغیر سوچے ماننی آ جائے، سوچوں کے بغیر کہ یہ کیا چاہتے ہیں آپ کی منشا کیا ہے۔ اس نے کہا ہماری منشا آپ کو ایک دفعہ ہم نے سمجھا دی ہے، بس آپ مانتے چلے جاؤ، اللہ اکبر، بس۔ ایک کی ماننے کا مزاج پیدا کیا جا رہا، ایک کی ماننے کا مزاج، اور پھر اللہ اکبر، جھک جاؤ، نہیں، امام نے وضاحت تو نہیں کی۔ یہ زندگی کا ڈسپلن سکھایا جا رہا کہ ساری زندگی میں ایک کی ماننی، جس طرح نماز میں ایک کی ماننی آ جائے، اس طرح نماز کے باہر بھی ایک کی ماننی آ جائے۔ جس طرح نماز میں ایک کی مانتے ہیں اور دلیلیں نہیں لیتے کہ آپ کیوں ہمیں جھکنے کا کہہ رہے ہیں رکوع کے نام پہ، ہماری جبینوں کو، ماتھے کو رگڑواتے ہیں آپ سجدوں کے نام پہ، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں تو ہے ہی نہیں نا، سارا کیوں اپنے لیے ہے کہ طارق تو نے وہ دیکھا کیوں تھا، وہ بولا کیوں تھا، وہ کیا کیوں تھا۔ جب اپنے لیے کیوں ہوگا معاشرے میں امن ہوگا، جب دوسروں کے لیے کیوں ہوگا سارے جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے اور نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی۔ اپنی ذات کے لیے کیوں آئے گا، کیوں سارے عالم میں امن آ جائے گا۔ ایک اشارہ ملا، بس ایک اشارہ، اللہ اکبر، کہ نماز کے اندر ایک اشارے میں میرا ذہن، میرا جسم، میرا دل سمٹتا چلا گیا، اور میں پہلے سمٹ کے رکوع میں چلا گیا، پھر میں اور سمٹ گیا اور میں سجدے میں چلا گیا۔ میری سوچیں سمٹ گئیں، میرے ہاتھ سمٹ گئے، میرے بازو سمٹ گئے، میری کمر سمٹ گئی، اور سجدے کی حالت میں سارا جسم ایک گٹھڑی بن گیا، اور گٹھڑی بن کے پڑا ہوا ہے، اور پڑا ہوا ہے اس انتظار میں
इमाम कहेगा तो उठूंगा। और अजीब बात और है, फरमाए जो इमाम से पहल करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसका जिस्म गधे का बना देगा। शेख तकीउद्दीन इब्न दकीक अल-ईद बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। ऐसे ख्याल आया कि चलो करके देखो तो सही क्या होता है, तजर्बाती तौर पे। तो इमाम से पहले उन्होंने पहल करना शुरू कर दी, इमाम से पहल करना शुरू कर, और कुछ ही दिनों में चेहरा बिगड़ गया। हर वक्त चेहरे पे चादर रखते थे और आखिरी वक्त में यह इंकशाफ किया कि मैंने अपना चेहरा सदा लोगों से छुपाया कि मेरा चेहरा इंसानी शक्ल से बदल गया था और इस वजह से बदल गया था। अब ये सजदे में पड़ा हुआ है। इमाम का लंबा सजदा है या मुख्तसर सजदा है, ये सर नहीं उठा सकता। क्यों? ये तरबियत दी जा रही है। जब तक हम कहें अपने जिस्म को समेट लो, नजरों को समेट लो, तबीयत को और हाथों को और पांव को, जिस वक्त हम कहें खुल दो, जिस वक्त हम कहें झुक जाओ और जिस वक्त हम कहें मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाओ, ये एक तरबियत का अंदाज है जो मोमिन को दिया जा रहा कि नमाज में एक की माननी आई है, नमाज के बगैर एक की माने, पर माने बगैर दलील के। नमाज बगैर दलील का नाम है। इमाम बगैर दलील के ऑर्डर करता है, अल्लाह अकबर, बस लाखों के लाखों ऐसे जमीन पे गिरे हुए होते हैं सजदों के नाम पे। तस्वीरें होती हैं लंबी, इंसानों की सिर्फ और सिर्फ कमरे नजर आ रही होती हैं, और जब रुक़याम में खड़े हैं इंसानों के सर ही सर नजर आ रहे होते हैं। ये इस बात की दलील है, ये सिखाया जा रहा। सजदों की कसरत से, क़याम की कसरत से, रुकू की कसरत से मिजाजों में ये बात उतारी जा रही कि एक की माननी आ जाए और बगैर दलील के हिक है हिक दी हर दम सिक है, जेरा हिक को दू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। एक की माननी आ जाए। बार बार इसकी मशक कराई जाती है, बार बार इसकी मशक कराई जाती है। हमारे एक दोस्त हैं, मैं एक सफर में था, अभी करीब ही, गाड़ी में बैठे, आगे छोटी सी पेटी कर्टन पड़ा था, गत्ता साबुन वाला, उसमें 4 हफ्तों का कुत्ते का बच्चा था, उसको रख दिया, उसमें छोटी सी जंजीर बंधी हुई थी। अब उसको खाना खिलाया, रोटी को दूध में मल के उसको दिया। अब मैं देख रहा था, कुर्सी पे बैठे, उसको कुर्सी के नीचे है, जंजीर को कुर्सी के पीछे से यूं खींचा हुआ, उसे कहते हैं आओ खाओ। सामने गत्ता पड़ा हुआ, उस पर वो रोटी का टुकड़ा मला हुआ दूध के साथ। अब वो छोटा सा बच्चा जब खाने जाता है कह रहे नहीं खाना, नहीं। अगर वो स्टार्ट करता है वो तो जंजीर खींचते हैं आहिस्ता से, नहीं खाएगा। वो यूं देखता है, छोटा सा बच्चा देखता है ना, नहीं खाना, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, नहीं खाना। अच्छा, वो चुप करके बैठ जाता है, चलो अब खा लो, वो खाना शुरू कर देता है। एक निवाला खा लिया, उसके बाद मैं ये देख रहा हूं, साथ बैठा हूं, वो शिकारी हैं, उनके पास शिकारी कुत्ते हैं, बड़े लंबे चौड़े शिकार खेलते हैं। फिर उसको डाला, हर लुकमे में उसको कहा हमारी ईमान अपनी न मान। मैंने कहा ये क्यों? कहा इसने शिकार करना है खरगोश का, तो वहीं चीर फाड़ दे, हमारे लिए तो हराम हो जाएगा। हमने इसको खरगोश के पीछे छोड़ना है। वो खरगोश जा रहा, पकड़ उसको। खरगोश की स्पीड अपनी होती है और जंगली खरगोश, और इसकी रफ्तार अपनी होती है। ये जाके ना खरगोश को पकड़ के यूं अपने अंदर ऐसे बैठ जाएगा, उसको नोचेगा नहीं, उसको फाड़ेगा नहीं, उसको चीरेगा नहीं, उसकी गोश्त और खून की खुशबू इसके अंदर नहीं जाएगी। क्यों? एक तरबियत है, तरबियत। और वो तरबियत ज़दा हमें दूर एक जगह को रात को पहुंचे, कोई बिजली, कोई रोशनी, कोई लाइट नहीं, वहां जब पहुंचे तो
कैरी डब्बा था, हम दोनों पीछे बैठे थे। एकदम एक कुत्ता अंदर आ गया, मैंने टांगे अपनी समेट ली, खौफजदा हो गया। कह रहे नहीं डरे, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं कहता, चलो नीचे उतरो, मेहमान है अपने, मेहमान है, नीचे उतरो। एक कुत्ती थी, बड़े कद की, बड़ी सूखी पतली, शिकारी कुत्ते होते हैं, इनकी कमर साथ लगी हुई होती, बिल्कुल कमजोर बज़ाहिर लेकिन बहुत चुस्त। उसके बाद वैसे मुंह करके खड़ी हुई है ऐसे। मेरे पास कैमरा नहीं था, मोबाइल था, पर रात कैमरा नहीं था। मैं कहता हूं वो मंजर तो मैं खींच लेता ना, वो मंजर है, ऐसे मुंह भर के खड़ी हुई है, उदास हो गई थी। बड़े अरसे के बाद आया हूं, मिठाई लाया हूं तेरे लिए, डब्बा मिठाई का था, तेरे लिए मिठाई लाया हूं, मैं खिलाता हूं। वो कुछ देर के बाद मुझे मेरी तरफ मुतवज्जह, कहना ना परेशान ना हो, ये सूंघ रही है, मैं दोस्त हूं या दुश्मन हूं। कहने लगे दोस्त हैं, अपने दोस्त हैं। उसने मुझे यूं सूंघ के वो एक तरफ गई, फिर यूं करके खड़ी हुई है, फिर डब्बा खोला, वो ऐसे कहने लगी नहीं अपनी जगह पे बैठो जाके, बस इतना कहा, कुत्ती को कोई चीज सूंघ गई, वहां जाके बैठ गई चुप करके, ऐसे करके बैठी हुई है। डब्बा खोला, उसकी टेप लगी हुई थी कोई, उसको जेब से चाबी निकाली, उसको खोल के अब उसको आधा किया, आधा करने के बाद उसको एक गत्ते पे डाला, कह रहे खा लो। उसने ऐसे 1 सेकेंड में खा लिया, उसके बाद मजीद देख रही है, उसको फिर दिया, फिर पूरा दिया। अच्छा, फिर पूरा दे के कहने लगे ऐसे करीब आई, देखो नहीं खाना, उधर जाके बैठ जाओ। एक पल में जाके बैठ जाती। अजीब। मैंने कहा इनकी तरबियत कैसे करते हैं? कहने लगे इनकी तरबियत करने के लिए हमें इन्हें भूखा रखना पड़ता है। अच्छा, मैंने कहा रोजा जरूरी होता है तरबियत के लिए? इन्हें भूखा रखना पड़ता है, इनको भूखा रखते हैं। हमारी बात मानो, खाना नहीं देंगे, भूखा रहो। और फिर खाना देते हुए कहा कि मत खाओ, सख्त भूख है। अजीब बात है। और सख्त भूख के बाद कहा नहीं खाओ, और अब कहा खाने का टाइम खत्म, मैं जितना खा लिया उतना खाया, छोड़ दो। अहकामात की जिंदगी पे कुत्ते को लाया जा रहा, और कुत्ता भी कहता है ठीक है, मेरा मालिक जो कहता है मैं मानूंगा। अहकामात की जिंदगी में बकरी को लाया जा रहा, मदारियों के पास बकरी होती है, एक ऐसे कदम रख के ऊपर चढ़ जाती है और अजीबोगरीब करतब दिखाती है। अहकामात की जिंदगी में बंदर को लाया जा रहा, बंदर माने, कुत्ता माने, बकरी माने, इंसान क्यों न माने? क्यों? अल्लाह जल्ल शानहू ने रमजान के नाम पे अहकामात की जिंदगी की तरतीब, डिसिप्लिन, मानने का मिजाज, तबीयत को तोड़ के हुक्म को न तोड़ने का मिजाज, ये पैदा किया जा रहा असल में उम्मत के अंदर उमूमी तौर पे रमजान के नाम पे, उमूमी तौर नफीर आम है, ये आम आवाज लगी है कि ये जिंदगी का मिजाज मेरी तबीयतों में आ जाए। मेरी आंखों का रोजा है ताकि आंखों को झुकना आ जाए और आंखों को रुकना आ जाए और आंखों पे ब्रेकें मजबूत हो जाएं। मेरे कानों का रोजा है ताकि कानों का भी निजाम ठीक हो और कानों में भी नज्म ज़ब्त और कानों के अंदर भी डिसिप्लिन का कोई निजाम दाखिल हो कि मेरे कान बेलगाम नहीं है, मेरी आंखें बेलगाम नहीं है, मेरा पेट बेलगाम नहीं है, मेरे लुक्मे बेलगाम नहीं है। अब सायरन बजा, अजान हुई है, अब मेरा हाथ नहीं बढ़ सकता, क्यों? अब हुक्म है ना खाओ। ये एक जिंदगी है जो मोमिनाना जिंदगी है। दीन में सख्ती नहीं, पाबंदी है। किसने कहा दीन में सख्ती है? पाबंदी है। अगर तू इस पाबंदी को सख्ती कहता है, फिर तेरी जिंदगी का हर शोबा सख्त है, फिर वहां जुल्म है। फिर ट्रैफिक सार्जेंट एक होता है, अपने हाथों से निजाम चला रहा है, कहता मुझे जल्दी है, क्यों? तूने मेरी राहों को सख्त बनाया हुआ है। कहता है तेरी जिंदगी के लिए बनाया हुआ है, ठहर जाएगा। अब इधर से आ रहा है बंदा, इसको निकलने दे, इस रेले को, फिर तुझे मैं इजाजत दूंगा।
طالب علم کہہ کہ استاد جی آپ نے تعلیم کو سخت بنایا ہوا ہے، امتحان لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، پڑھنے کو کہتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ہم نے تعلیم کو سخت بنایا ہوا ہے۔ کہا نہیں بیٹا، سختی نہیں، پابندی ہوگی تو کامیابیوں کی طرف آگے سے آگے جائے گا، اگر پابندی نہیں ہوگی تو ناکامیوں میں چلا جائے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں پابندی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ڈسپلن ہے۔ ہاں، اور اگر زندگی میں پابندی نہ ہو، وہ بے لگام زندگی ہے، وہ جانور کی زندگی ہے، وہ جانور جو سدھایا ہوا نہیں ہے۔ کتے کو اگر نظم و ضبط نہ سکھائیں، کتا پھر وہ زندگی گزارتا ہے جو زندگی انسانوں کو کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندر وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہی کتا اس کو نظم و ضبط دیا جائے، ڈسپلن دیا جائے، اس کی تربیت کی جائے اور تربیت کے مراحل سے اس کو گزارا جائے، جیسے رمضان کے نام پہ میں آپ تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ ہاں، آج 10 روزے پورے ہوئے، پہلے عشرے میں تربیت کے مراحل سے گزرے۔ یہ جو تربیت کے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ تربیت کے مراحل سے گزرتے گزرتے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو تربیت کے مراحل سے گزر کے یہ کامل مومن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو تربیت کے مراحل سے بہت لمبا گزر کے آتے ہیں، کچھ ان کے لیے مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، گزٹڈ آفیسر کہتے ہیں، 17ویں گریڈ میں ڈائریکٹ بھرتی ہوتے ہیں، کرسیاں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے جنت کی کرسیاں انتظار کر رہی، ان ایمان والوں کے لیے جو تربیت کے مراحل سے گزرے جیسے آپ گزر رہے ہیں۔ اور تربیت کے ہر مراحل میں ناگواریاں آتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ تربیت کے جتنے بھی مراحل ہیں نا، ان میں ناگواریاں آتی ہیں۔ تربیت کے ہر مراحل جتنے بھی ہیں، ان میں ناگواریاں آتی ہیں، کبھی کھانے کے اعتبار سے، کبھی پینے کے اعتبار سے، کبھی حکم کے ماننے کے اعتبار سے۔ جسم کا ہر گوشہ ان میں ناگواریاں آتی ہیں۔ جو ناگواریوں کو سہتا گیا، حکم کو مانتا گیا، ناگواریوں کو سہتا گیا، اپنے پر احکامات کی پابندی کرتا گیا اور ناگواریوں کو سہتا گیا، طبیعتوں کو توڑتا گیا، پر احکامات کو نہ توڑا، حکم کو نہ توڑا، طبیعت کو توڑ دیا، وہ زندگی کی اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیاں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عزتوں کے مقام وقار اور جنت کے اعلیٰ مقام، دنیا کی اعلیٰ عزت، رزق، برکت، صحت، کامیابیاں پائے گا وہی شخص جو اس پابندی کے نظام میں اپنے آپ کو پورا کا پورا بنا کے چلے گا۔ فی السلم کافہ ادخلوا فی السلم کافہ، اگر آؤ تو پھر پورے کے پورے آؤ، پورے کے پورے آؤ۔ کیا خیال ہے؟ فوجی وردی پوری پہنتا ہے یا نیچے شلوار ہوتی ہے، اوپر اس کے ہے جی پولیس والا، اس کی وردی پوری ہوتی ہے، اور ہسپتال والوں کی جو وردی ہوتی ہے مریضوں کی وہ پوری ہوتی ہے، یا آدھی رہنے دی جاتی ہے، آدھی ہسپتال کی آدھی تیری میری؟ نا، ہسپتال کا لباس اپنا ہے، پھر یہ لباس ختم۔ انہوں نے کہا لباس پہناؤ تو پورا، انہوں نے کہا نا کچھ تیرا کچھ میرا مل جل کے چلائیں معاشرہ، انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا یار یہ اتنی سختی کرتے، انہیں سختی نہیں پابندی ہے، لیکن سختی نہیں ہے، یہ پابندی ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ اصل میں کتے کی تربیت کا مرحلہ آپ نے سنا، 4 ہفتے کا کتا ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، اور اس کی تربیت کی جا رہی، اس کو نہ اچھے بچے نہیں کھاتے، بری بات، پیچھے ہٹ جاؤ، یوں دیکھا پھر ایک طرف ہو گیا، کی جا رہی۔ اور وہ بڑی کتی تھی، اس کی تربیت ہو چکی تھی، ایک پل میں آئی گاڑی میں اور پھر نیچے اتری اور یوں کر کے ساری باتیں سن رہی ہے، اور ایک مٹھائی کا ٹکڑا ڈال رکھا اور اس کو کہا نہ نہیں کھانا، ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ یہ ایک انداز ہے تربیت کا، کتے کے ساتھ بھی، بندر کے ساتھ بھی، اور انسان تو پھر انسان ہے۔ آج تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔
بڑے بڑے اسکول ہیں تعلیم کے لیے، بڑے بڑے کالجز یونیورسٹی ہیں تعلیم کے لیے، تربیت نہیں ہے، اتالیق نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنی ذات کو تربیت کے لیے وقت نکالا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ غیر تربیت یافتہ حاجی جب جاتا ہے اور جو جنگ ہوتی ہے، جو رفث اور فسوق اور جدال ہوتا ہے، غیر تربیت یافتہ حاجی، یہ حج گروپ والے نا، میں ان سے حاجیوں کے احوال پوچھتا ہوں اور خود بھی جاتا رہتا ہوں، اللہ اکبر، وہاں انوکھے قصے ہیں، اس کی بنیاد تربیت نہیں ہے۔ اور جو تربیت حاصل کر کے حج میں جاتا ہے وہ خود بھی سکون میں رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے سہولت، عافیت کا اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ ایک چیز محسوس نہیں کر رہے، نماز کا خود حکم ہی نہیں ہے، احکامات کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب میرے کملی والے کے ساتھ صحابہ چل رہے ہیں، یہ تربیت کے مراحل ہیں اور کیا ہیں؟ نماز کا حکم تو آیا ہی نہیں، اور دین کے احکامات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں آئیں۔ دین تو تدریجاً بتدریج آیا ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہے نا احکامات۔ کیوں آئے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ؟ ایک پل میں ایک بک ہوتی جیسے قرآن ایک پل میں ہوتا نہیں، جس طرح تربیت ہوتی گئی، برتن بڑا ہوتا گیا، استعداد پیدا ہوتی گئی، اس طرح احکامات آتے گئے آتے گئے آتے گئے، تاکہ یہ مانے اور دل سے مانے، مانے اور دل سے مانے۔ اس نے کہا میں نے بہت جلدی کی، کیوں؟ تکبیر اولا فوت ہونی تھی، اس لیے میں نے وضو نہیں کیا، جلدی بھاگ کے میں شامل ہو گیا، کیوں؟ میری تکبیر اولا ورنہ فوت ہو جاتی۔ جن علاقوں میں حکم کے نام پہ نماز پڑھائی جاتی ہے، آگے پردہ ڈال کے بیٹھے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر بے وضو کی نماز پڑھتے ہیں۔ حکیم الامت نے لکھا ہے اگر مجھے بر صغیر کی حکومت دی جائے، میں 3 سال تک بر صغیر میں 3 سال تک کوئی احکامات جاری نہیں کروں گا، حدیں نہیں لگاؤں گا، پہلے تربیت کروں گا۔ تربیت ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آج تعلیم عام ہے، تربیت نہیں ہے، پھر وہی بچہ ہوتا ہے تعلیم یافتہ ہوتا ہے، تربیت یافتہ نہیں ہوتا، ماں کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے پاس ایک ماں نے اچانک بوڑھی نے ایسے کمر سے کپڑا ہٹایا، جوتوں کے نشان تھے، اور بہت بڑے ایک، میں نام نہیں لیتا، ایک تعلیمی ادارہ ہے پاکستان کا، وہاں وہ پڑھتا ہے بچہ، رو رہی تھی۔ جب اس کا رونا ختم ہوا میں نے کہا بچے نے زیادتی نہیں کی۔ وہ حیران، یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا اس نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، آپ نے اسے جو دیا تھا اس نے وہی کچھ دیا ہے، اس نے لوٹایا وہی کچھ ہے۔ آپ نے کہا تھا بیٹا پہلے دن سے تو نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو نے فلاں بننا ہے، تو نے فلاں بننا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تھا بیٹا تو نے انسان بھی بننا ہے۔ میں ولی نہیں کہہ رہا، میں قطب ابدال نہیں کہہ رہا، میں غوث قلندر نہیں کہہ رہا، بچے کو پہلے دن سے یہ کہا ہی نہیں کہ بیٹا تو نے انسان بننا ہے۔ ایک اللہ والوں کے پاس ایک بندہ کہ حضرت ولی بننے آیا ہوں، بھائی میں کہیں اور جائیں، میں تو لوگوں کو انسان بناتا ہوں، آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے، بھائی کہیں اور جائیں کہ وہ وہاں ولایت ملتی ہوگی، میرے ہاں تو انسان بننے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ پہلے دن سے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہی نہیں ہے، اور یہ چیز آتی ہے تربیت سے، مسلسل تربیت سے، اور یہ اولاد کو وقت دینے سے آتی ہے۔ ایک بقول ایک اللہ والے کے، جہاں ادھار کا بیپار ہوگا وہاں اولاد کو بندہ وقت نہیں دے سکے گا، ادھار کا بیپار ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی ایک ترتیب مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں سردی ہو یا گرمی ہو مغرب کو میں دکان بند کر دیتا ہوں، ختم۔ بہت زبردست ترتیب ہے۔ نسلوں کو جب تک وقت نہیں دیں گے اور ان کے درمیان نہیں رہیں گے، پھر اور ان کو ہم نے کارٹون اور کمپیوٹر دے دیا، پھر انسان کی تربیت کرتا ہے
یہ چیزیں تربیت نہیں کرتی. تو یہ رمضان کے نام پہ اللہ جل شانہ نے یہ تربیت کا ایک رخ دیا ہے، تربیت کا رخ دیا ہے. ایک کی مانے جب تک رمضان کے پھل سے رمضان کی وجہ کا پتہ نہیں چلے گا، رمضان کئی آئے اور کئی چلے گئے، یعنی رمضان ہمارے پاس پیغام لے کے کیا آتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں کہ رمضان ہمارے پاس پیغام کیا لے کے آتا ہے. کیوں آیا رمضان؟ روزے رکھنے کے لیے، بھوکا رکھنے کے لیے، بس ختم. بھوک پیاس کے نام پہ رمضان گزر گیا. کس دیوانے نے تجھے کہا ہے رمضان اس لیے آتا ہے؟ رمضان تو ایمان والوں کی تربیت کے لیے آتا ہے، رمضان تو برداشت کے لیے آتا ہے، اور رمضان دوسروں کو بھی برداشت کرنے کے لیے، چاہے وہ کس دوسرے مذاہب ہوں، دوسری قومیں ہوں، دوسرے فرقے ہوں، اور رمضان اپنے آپ کو بھی برداشت کرنے کے لیے. رمضان تو ایک تربیت کا پورا نظام ہے. اس کی تراویح میں تربیت، اس کے افطار میں تربیت. کیا اب کھا لے، تو کہے کہ میں بہت بڑا جو ہے بہادر بنتا ہوں، اور یوں بہادر بنتا ہوں کہ میں عشاء کو افطار کروں گا، اور لوگوں کو کہے کہ لوگوں نے مغرب کو کیا تھا میں عشاء، انہوں نے کہا وہ تیرا روزہ ہے، ہمارا روزہ نہیں. ہمارا روزہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارا حکم ہو بس ختم. اس کے تو افطار میں تربیت، اس کی تراویح میں تربیت، اس کی نمازوں میں تربیت، اس کے سحری میں تربیت، اس کی سارا دن کی زندگی گزارو. پھر رمضان میں یہ حکم نہیں ملا اپنی مارکیٹیں، اپنے دکانیں، اپنے دفتر سارا نظام بند کرو. کوئی غاریں ہوں جہاں تمہیں کہیں نظر نہ پڑے اور کہیں غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کوئی غیر محرم آواز نہ آئے، کوئی ایسی جھنکار نہ آئے، چھنکار نہ آئے. نہیں، یہ پابندی لگائی ہی نہیں، بلکہ روزے کے ساتھ کاروبار، زندگی کے سارے نظام کی اجازت دی ہے. کیوں؟ یہ روزے کے ساتھ فیلڈ میں جائیں گے تو تربیت ہوگی، فیلڈ میں جائیں گے تو تربیت ہوگی. اگر فیلڈ میں نہیں جائیں گے تربیت کیسے ہوگی؟ کنارے پہ بٹھایا اور تیراکی کی کتاب پڑھائی، خوب پڑھائی، اس کو دھکا دے اب پانی میں، 2-3 ڈبکیاں کھائے، اوپر نیچے ہو، ہاتھ مارے، پھر اس کو تیراکی آئے. اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی. کچھ جائے گا تو پتہ چلے گا. رمضان آتا سارا نظام معطل ہو جاتا، مسلمانوں کا نظام نہ چلتا، کافروں کا چل رہا ہوتا. ان کی دکانیں بھی، ان کی مارکیٹیں بھی، ان کی سب کچھ بند، ہر چیز میں بند دیواریں ہوتی. وہاں لوگ بیٹھے روزہ رکھتے صبح سے شام تک. کیوں؟ آنکھوں کا روزہ بھی ہے، کانوں کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، رزق کا روزہ بھی ہے، ہر چیز کا روزہ ہے. نہیں، روزے کے ساتھ اللہ پاک نے کہا اب اس کو فیلڈ میں بھیج، میدان عمل میں بھیج. وہاں جا کے یہ مشق کرے اپنی آنکھوں کی، مشق کرے اپنے کانوں کی، مشق کرے. وہ جو تراویح کے نام پہ، فرضوں کے نام پہ ایک کی مان کے چلتا تھا اور بغیر دلیل کے چلتا تھا. میں جو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں نا، ماننے ہے اور بغیر دلیل کے ماننا ہے. اسلام عقل کا نام نہیں ہے، لکھ لینا. اسلام نقل کا نام ہے، اسلام عقل کا نام نہیں ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، پہلے دن سے یہ نظام غیبی چلتا ہے، اندیکھا نظام چل رہا ہے، رب سمیت، جنت سمیت، دوزخ سمیت. اور وہ چیز جو عقل میں آئے تو اسلام عقل کا نام نہیں ہے. اب یہاں یہ اپنے فیلڈ میں جا کے ایک ایک چیز پہ محنت کرے، اپنی آنکھوں پہ محنت کرے کہ میرا روزہ ہے، اپنے کانوں میں محنت کرے میرا روزہ ہے، اپنے لقمے پہ محنت کرے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. ایک ایک چیز پہ یہ محنت کریں. اب فیلڈ میں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ میری آنکھوں کی بریکیں میرے کنٹرول میں کتنی ہیں، میرے کانوں کی بریکیں میرے کنٹرول میں کتنی ہیں، میری زبان کی بریکیں میرے کنٹرول میں کتنی ہیں، میرے رزق کے حلال طیب طاہر کا نظام میرے کنٹرول میں کتنا ہے. یہ ہے روزہ، اور یہ ہے روزے کی وجہ، اور یہ ہے میرے رب کی چاہت روزے کے نام پہ ہے. اور اس پہ مومن کی تربیت کا ایک نظام چل رہا. کتے کی تربیت، بندر کی تربیت، بکری کی تربیت، باز کی، شاہین، شکرے کی تربیت کے شکار کو پکڑ کے لے یا نہ نوچنا تربیت.
انسان کی تربیت نہیں ہونی چاہیے؟ انبیاء کرام تو تشریف لاتے تھے، ان کی محنت کا میدان لوگوں کے دل ہوتے تھے، کھیتیاں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ انسان کی تربیت ہو گئی تو سمجھ لو کہ سارے عالم میں سکون، امن ختم، اور دہشت گردی کا نظام سارا ختم، کیونکہ اصل انسان ہے، اور انسان کی تربیت انبیاء کرام تشریف لاتے اس لیے تھے۔ خانقاہیں ختم ہو گئی، جہاں مل بیٹھ کے تربیت ہوتی تھی، نظام ہی ختم ہو گیا۔ اگر کہیں ٹوٹی پھوٹی تسبیح خانے کے نام پہ کوئی خانقاہ ہے تو لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ یقین جانیے کتنی مائیں ایسی ہیں، یہاں اسٹوڈنٹس موجود ہیں، انہوں نے کہا ہماری والدہ نے بھیجا، وہاں جاؤ، والد نے بھیجا وہاں جاؤ اور وہاں وقت گزارو۔ یہ تربیت کا میدان ہے، اور تربیت ضروری نہیں کہ صرف میرا بیان، میرا درس، باتیں ہوں۔ یہاں رہنا ایک مستقل تربیت کا نظام ہے، جس میں سہنا بھی ہے، جس میں رہنی، سہنی، کہنی، بہنی، یہ چیزیں جس میں آ رہی ہیں انسان کے اندر، یہ مستقل تربیت ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی۔ اب یہ تربیت بن کے ایک انسان بنتا ہے۔ آدمی سارے ہیں، انسان کوئی کوئی ہے۔ آدمی سارے ہیں، انسان۔ آپ کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے یہ نہیں کہتے آدمی بن، کہتے ہیں انسان بن، ہے نا؟ اسے یہ تو نہیں کہتے آدمی بن، کہتے انسان بن۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ انسان بناتے ہیں، آدمی تو سارے ہوتے ہیں، انسان بناتے ہیں۔ پھر یہ انسان نفع مند ہوتا ہے بیوی کے لیے، ماں کے لیے، بچے کے لیے، معاشرے کے لیے، پڑوسی کے لیے، راہ چلنے والوں کے لیے، جس انسان کی تربیت ہو چکی ہوتی۔ حضرت کی ملمت فرماتے ہیں میرے سامنے کسی عالم کو بٹھا دو، اس کی آنکھیں مٹکانے، کندھے جھکانے، ہاتھ پھیلانے، اس کا انداز بتا دے گا کہ کسی فقیر کا تربیت یافتہ ہے یا غیر تربیت یافتہ۔ میں پڑھ رہا تھا کہ کہیں اس نے کوئی تربیت حاصل کی ہے یا نہیں کی۔ یہ ایک تربیت ہے، اس میں میں خود شامل ہوں، میں بھی آپ کے جو ہے آپ کا ساتھی ہوں، اس میں خود شامل ہوں۔ ہم مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مل دوسرے کے ساتھی۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، اب پتھر کی رگڑائی کی مشینیں آ گئی ہیں۔ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ بکری کو ذبح کرتے تھے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالتے تھے، اس کا سر بند کرتے تھے، اس کی آنکھیں، جسم کے جتنے بھی سوراخ ہیں وہ بند کر دیتے تھے، پیٹ چاک کر کے پتھر ہوتے تھے گھڑے ہوئے، ان پتھروں کو اس میں ڈال دیتے تھے، اس کے چارے پاؤں سے لٹکا دیتے تھے۔ میں نے ہماری طب کی کتابوں میں میں نے پڑھا جو آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر ان کو مخصوص انداز میں سارا دن ان کو ہلاتے تھے، وہ اندر پتھر ایک دوسرے سے رگڑ، جسم کی گرمائش، اندر کی آلائش، وہ چیزیں، چربی، گوشت، ایک اندر ایک عجیب و غریب نظام بن جاتا تھا۔ ٹھیک، وہ چیزیں مل کے نا اس پتھر کو ایسا پالش کرتی تھی۔ پہلے وہ پتھر ہوتا تھا، جب نکلتا ہے وہ نگینہ بن جاتا تھا۔ یہ جو تسبیح خانہ ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے۔ آج حبس تھی یا نہیں تھی؟ میں تو اندر سے سارا بھیگا ہوا ہوں، آپ بھیگے ہیں؟ آپ سب تو نہیں بھیگے، حسب معمول آپ تو بہت بھیگتے ہیں۔ آج کچھ حبس تھی تھوڑی سی، کچھ تھی زیادہ۔ الحمدللہ ہمارا کھلا حال ہے، چھت اونچی ہے، ایگزاسٹ چل رہے ہیں، تو زیادہ احساس نہیں ہوا۔ یہ ایک تربیت ہے، سارا دن تربیت ہے۔ کبھی بیت الخلاء کی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، کبھی کھانا، کبھی پینا، کبھی سونا، طبیعت چاہ رہی ہے میں جا کے سو جاؤں، ادھر معمولات کا وقت ہے، اجتماعی عمل کا وقت۔ یہ جو بکری کے اندر آئے تھے پتھر، اور اگر تربیت میں پورے رہے پھر بن جائے گے نگینے، اور اگر تربیت کے پورے ماحول کو نہ لیا اور اپنے مزاج سے چلے اور اپنی طبیعت سے چلے، پھر اگر پتھر واپس گئے تو پھر شکوہ ہمیں نہ کرنا۔